طلاق جن لفظوں سے دی جاتی ہے وہ دو طرح کے الفاظ ہیں، لفظ صریح سے طلاق دی جا سکتی ہے اور لفظ کنایہ سے دی جاتی ہے عموماً۔ لفظ صریح عموماً کون سے الفاظ ہیں؟ جو صرف طلاق کے لیے بنے ہیں، ان کا کوئی اور معنی نہیں سمجھا جاتا۔ میجورٹی جو سوسائٹی میں وہ لفظ یوز ہوتے ہیں وہ طلاق کے لیے یوز ہوتے ہیں، یہ لفظ کہلائیں گے لفظ صریح، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں جو کبھی طلاق کے لیے یوز ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کاموں کے لیے یوز ہو جاتے ہیں، کبھی سپریشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور کام کے لیے یوز ہو جاتے ہیں، وہ کہلائیں گے طلاق کے الفاظ کنایہ۔ کنایہ مطلب اشارے کنایہ میں ہم باتیں کرتے ہیں نا وہ۔ اب لفظ صریح اپنے ذہن میں رکھ لیں، طلاق کا لفظ لفظ صریح ہے، اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے سوائے سپریشن کے۔ ڈیورس انگلش کا لفظ ہے، یہ دنیا میں ایجاد ہی ہوا ہے نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے، یہ طلاق کا صریح لفظ ہے۔ اسی طرح چھوڑا، ہمارے اردو جہاں جہاں بولی جاتی ہے وہاں چھوڑا علماء نے لفظ صریح میں شمار کیا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جب بیوی کو کہہ رہا ہے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یہی مطلب ہوگا کہ نکاح ختم کر رہا ہے، تو چھوڑا لفظ صریح ہے۔ فارغ میں اختلاف ہے، کچھ علماء اس کو غیر صریح کہتے ہیں، لیکن اکثر علماء اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہو گئے، صاحب بار شریعت ہو گئے، بڑے بڑے علماء نے سب کانٹیننٹ کے حالات کو دیکھتے ہوئے فارغ کو کس میں رکھا ہے؟ لفظ صریح میں رکھا ہے، کہ جب بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے میں نے تمہیں فارغ کر دیا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ نکاح کی قید سے آزاد کرنا چاہ رہا ہے۔ اور پانچواں لفظ حرام، اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے لفظ حرام کا استعمال کرے کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو یہ بھی لفظ صریح میں شمار ہوگا۔ اب دیکھیں اس کا حکم، دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، لفظ صریح کا حکم یہ ہے کہ اگر لفظ صریح شوہر بول دے تو چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو فوراً طلاق پڑ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، تو چاہے نیت کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی بھی اس کی نیت ہو ڈرانے کی دھمکانے کی، اگر وہ پریزنٹ ٹینس کے ساتھ بول دیتا ہے یا ماضی کے ٹینس کے ساتھ بول دیتا ہے اور بیوی کی طرف نسبت کر دیتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اب لاکھ قسمیں کھائے کہ میں نے ڈرانے کے لیے بولا تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لفظ صریح کے اندر نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ڈیورس کا لفظ بولا، اسی طرح چھوڑا کا لفظ بولا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ یہ لفظ صریح ہے، نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، طلاق پڑ جائے گی۔ ہاں کوئی قرینہ اگر ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہاں پہ اس نے لفظ چھوڑا طلاق کے معنی میں نہیں بولا، جیسے بیگم کہے کہ مجھے امی کے گھر چھوڑ آؤ، اور یہ کہے کہ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ پیچھے قرینہ ہے، ایک سوال ہے، اس کے جواب میں اس نے چھوڑا بولا ہے، اس نے طلاق والا چھوڑا نہیں بولا۔ یا امی پوچھے کہ بیگم کہاں ہے، اور یہ ابھی ابھی اسے سسرال چھوڑ کے آیا ہے، تو وہ کہے گا نا کہ بھائی میں نے تو اسے چھوڑ دیا۔ تو اگر صرف یہ جملہ ہو تو ڈینجرس جملہ ہے، طلاق پڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں تو اسے امی کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور میں نے یہ بولا ہے کہ میں نے امی کے گھر چھوڑ دیا، تو یہ قرینہ ہے، پیچھے موجود ہے۔ لیکن ایسے ہی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اور جب عدالت میں جاتا ہے وہاں پہ بولتا ہے کہ نہیں میری مراد یہ تھی کہ میں تمہیں امریکہ چھوڑ آؤں گا یا ماں کے گھر چھوڑ آؤں گا، وہاں پہ صریح لفظ کے مقابلے میں نیتوں کا اعتبار نہیں ہوتا، ورنہ تو پھر ہر بندہ نیتیں الٹی سیدھی لے آئے گا اور طلاقیں ختم کرواتا رہے گا۔ صریح لفظ کے مقابلے میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طرح فارغ کا لفظ ہے، جاؤ میں نے تمہیں فارغ کر دیا، تو آپ جب بھی جاب پہ ہوتے ہیں کوئی وہ کہے آپ کا اونر جاؤ تم آج سے فارغ ہو، تمہیں میں نے فارغ کر دیا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملازمت سے فارغ۔ اسی طرح نکاح میں اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ جاؤ میری طرف سے تم فارغ ہو، میں نے تمہیں فارغ کر دیا، کیا مطلب ہوگا؟ نکاح ختم کر رہا ہے وہ۔ تو فارغ کا لفظ بولا، اب چاہے لاکھ مرتبہ نیت اپنی بتاتا رہے کہ میں نے تو ماسی رکھ کے دینی تھی اور کاموں سے فارغ کا بول رہا تھا، میں بھائی کاموں سے فارغ بول رہے تھے تو کام کا ذکر کرنا تھا، کیوں نہیں کیا؟ تو پڑ جائے گی۔ ہاں یہاں پہ بھی اگر قرینہ ہو، کیا قرینہ ہو؟ کہ بیگم کہے کہ یار میں کاموں سے بڑی پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کاموں سے فارغ کر دیں، ماسی رکھ دیں اور مجھے کاموں سے فارغ کر دیں، اور شوہر اس کے جواب میں کہے جاؤ تمہیں فارغ کیا،
ماسی رکھ لو، تو اب طلاق پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ نہیں پڑے گی، کیونکہ پیچھے قرینہ موجود ہے، یہ ماسی رکھ کے کاموں سے فارغ کروانا چاہ رہا ہے۔ لیکن ویسے ہی جھگڑا چل رہا ہے اور شوہر کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں فارغ کیا، یا نارمل حالت میں بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے میں نے تمہیں فارغ کر دیا، تو اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ طلاق دے رہا ہے۔ تو یہ اسی طرح حرام کا اور کیا لفظ ہوگا؟ بندہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے تو مجھ پر حرام ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا نا کہ یہ ہنزا گھمانے لے کر جا رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو چاہے ذہن میں وہ کچھ بھی نیت ہو، حرام کا لفظ لفظ صریح ہے، اور اس کے بولنے سے طلاق پڑ جائے گی اور نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا اب اس میں دیکھیں، لفظ طلاق سے، لفظ ڈیورس سے، لفظ چھوڑا سے، لفظ فارغ سے، ان سب سے طلاق رجعی پڑے گی۔ عدت کے دوران اگر یہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے چھوڑا کا لفظ بولا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہوئی ہے، اگلے دن دونوں نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، تو اس نے رجوع کیا نہیں لیکن آٹومیٹکلی رجوع ہو گیا، اب یہ دوبارہ سے اس کی بیوی ہے۔ لیکن لفظ حرام ہے لفظ صریح، لیکن اس سے طلاق پڑتی ہے بائن، ڈائریکٹ نکاح ختم ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ کبھی بھی اپنے منہ پر نہیں لانے۔ طلاق کے مسائل سکھانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لوگ طلاقیں دینا شروع کر دیں، طلاق کے مسائل سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہالت میں کوئی اسے ڈینجرس لفظ نہ بولے۔